بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں سلطان موزہ۔ جی آئی ٹی والی میں نے آپ کو خبر دی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا 4 بندوں کے اوپر شدید دباؤ پڑا ہے، اور مجھے جس انداز میں یہ خبر ملی تھی اس انداز میں تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا آپ سے جو کچھ ہوا ہے، لیکن اس کے نتائج آ رہے ہیں، لیکن نتائج میں آپ کو ضرور بتا دوں گا۔ لیکن ہوا کیوں آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، آپ کو زیادہ اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے اور کس طریقے سے کر رہا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ آپ سب اسی ملک میں رہتے ہیں، اور 70 سال سے اس ملک میں جو کھیل تماشا ہو رہا ہے، اور وہ سارے کھیل تماشے کو آپ اچھی طرح وٹنس کرتے رہے ہیں۔ اور بہت دفعہ غلطی ہوتی ہے، انسان بہت دفعہ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ ہم نے بڑی غلط امیدیں بڑی غلط جگہ سے باندھی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے حقائق کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں حملہ کرنے والی مشترکہ ٹیمیں ہیں، ان کے اوپر 2 دباؤ پا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا، ایک انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ شوٹر 1 تھا، 3 نہیں تھے شوٹر 1، آپ کو کہنا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے کہ 3 نہیں تھے۔ اور دوسرا دباؤ ان کے اوپر یہ ڈالا جا رہا تھا کہ مریم اورنگزیب کو، جویل لطیف کو اور پی ایل ایم کی قیادت کو، جو انسٹیگیٹ کر رہے تھے اس طرح کے معاملات کو، ان کو اس ساری تحقیقات سے باہر رکھو، ان کو اس کا حصہ نہ بناؤ۔ یہ 2 دباؤ ڈالے جا رہے تھے، دونوں کام کر گئے ہیں، اور جی آئی ٹی کے غلام محمود ڈوگر صاحب کے ساتھ جناب علی 4 لوگوں نے اختلاف کر لیا ہے مبینہ طور پہ ڈان نیوز کی مطابق، اور یہ کہا جا رہا ہے کوئی قابل اعتماد ثبوت نہیں ہے، شوٹر 1 ہی تھا، 1 سے زیادہ حملہ آور کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ تو اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، میں نے آپ کو وقت سے پہلے بتایا تھا، اس کا مطلب ہے دباؤ تو تھا۔ پھر مجھے کیسے پتہ چلتا؟ میں تو ان کو چاروں کو تو زندگی میں کبھی ملا ہی نہیں، نہ ان چاروں میں سے میرے سے کسی کی بات ہوئی، نہ ان چاروں نے مجھے کبھی کچھ بتایا۔ مجھے یہ کیسے آئیڈیا ہوا، وہ آئیڈیا ایسے ہی ہوا، ان کے دباؤ ڈالا جا رہا تھا، اور دباؤ ڈال کر ان سے چیزیں تبدیل کی جا رہی تھی، اور جب چیزیں تبدیل ہوگی وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، آ چکی ہیں۔ اور آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں مزے کی، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں وزیر اعظم زیادہ آئے ہیں اور انڈیا میں وزیر اعظم کم آئے ہیں، اور انڈیا میں آرمی کے جنرل زیادہ آئے ہیں اور پاکستان میں کم آئے، تو یہ ایک فرق تو ہے، تو یہ ایک فرق تو رہے گا۔ اللہ کرے کہ پاکستان اپنے ماضی سے سیکھے، اور پاکستان کے ادارے میچور بیہیو کریں، اور پاکستان میں جو کھیل کھیلا جاتا ہے کھلونا کھیل، اس کھیلنے سے باز آ جائیں۔ پنجاب میں ابھی تک وہی تجربہ کیا جا رہا ہے، اور تجربے سے کوئی باز نہیں آ رہا، اور تجربہ اس نیج میں پہنچ گیا ہے، تو اب بندے توڑنے کا سلسلہ جاری ہے، بندے توڑے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کے 3 بندے ٹوٹے ہیں، ایک خاتون ہے مومنہ وحید، اور ایک مسعود مجید صاحب ہیں جو رحیم یار خان سے ہیں ایم پی اے، وہ 40 کروڑ لے کے ترکی چلے گئے تھے تو اب آگے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ایم پی اے ہیں دوست مزاری۔ یہ 3 لوگ ہیں جو پی ٹی آئی مان رہی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے 177 بندے ہمارے کنٹرول میں ہیں، جبکہ ایک بلال برائی صاحب ہمیں مل گئے ہیں، اور ہمارے 178 ہو گئے ہیں، 10 کاف لیگ کے پاس ہے، اس طرح ٹوٹل ملا کے 188 ہو گئے ہیں۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 188 نہیں ہے، پرویز الہی کے پاس 175 بھی نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہ دعویٰ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ یعنی انہیں کیسے پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اب ووٹ نہیں ڈالیں گے پرویز الہی کو، یا پرویز الہی کے ووٹ نہیں ڈالیں گے پرویز الہی کو؟ یعنی کوئی نہ کوئی تو ایسی چیز ہو رہی ہے نا اس ملک کے اندر۔ وزیر داخلہ کو اگر ایسی انفارمیشن ہے، اگر وہ لاہور کے اندر پنجاب کے اندر موجود ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن تو ہے نا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو خود سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا، میں پنجاب حکومت لے کر ہی جاؤں گا پنجاب سے، یعنی پنجاب حکومت لے کر ہی اسلام آباد جاؤں گا، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، وزیر داخلہ نے۔ اور لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا وزیر اعلیٰ کو 20 سے 22 روز ملے اور ان کو ریلیف دیا گیا، لیکن عوام کو یہ ریلیف بہت مہنگا پڑا، وہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں، اور ہماری استدعا ہے کہ جلد کیس کو فیصلہ دیا جائے، یعنی اگلی ان کی حکومت عوام پر مسلط نہ رہے۔ یہ وہ جماعت کہہ رہی ہے جن کے پاس 167 ممبر ہیں ٹوٹل صوبائی اسمبلی کے اندر،
پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو ممبر ہیں وہ ہیں 180، یعنی 167 والی اقلیت ہے یا 180 والی اقلیت ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو 180 ممبر ہیں ان کے مقابلے میں جو پی ڈی ایم کا پورا اتحاد ہے، آزاد ملا کر، پیپل پارٹی ملا کر، رائے حق، یعنی سارے ملا کر وہ 178 کا بنتا ہے. 178 کا اتحاد بنتا ہے. 178 ان کا سب کا ملا کر بنتا ہے. تو پی ٹی آئی پھر بھی 2 سیٹیں ان سے زیادہ ہے، 180 تک ہے. جبکہ پرویز الہی صاحب کے 10 ان کے اور ممبر بھی ہیں. جو ان کی صورتحال ہے ایسے تو رانا ثناء اللہ صاحب کی فیور میں تو نہیں ہے. کچھ جادو کر کے کچھ جادو چلائیں، جو کن پٹلی کی ڈوریاں ہلاتے ہیں وہ ان کی ڈوریاں ہلائیں. جو بلیک میلنگ کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ بلیک میلنگ کریں اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے قاف لیگ کے لوگ ٹوٹ جائیں. کیا اسٹیبلشمنٹ یا جو لوگ ان کھیل میں شامل ہیں، یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں، کیا یہ 14 بندے توڑ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور قاف لیگ کے؟ کیونکہ ایٹ لیسٹ ان کو 13-14 بندے توڑنے پڑیں گے، کیونکہ اتنے بندے توڑیں گے تو حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنیں گے. ادروائز حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں بن سکیں گے. یہ بالکل کلیئر چیز ہے. فواد چودھری صاحب نے کلیم کیا کہ 180 ہمارے پاس ہیں، 3 نکال کر ہمارے 180 پورے ہیں. عمران خان صاحب نے اس پہ سٹیٹمنٹ دیا ہے. وفاقی حکومت شب مارنے کی جو کوشش کر رہی ہے وہ ناکام ہو جائے گی.